بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آیت نمبر 31 سورہ سبا سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے ہے، یا اس وحی پر جو اس سے پہلے ہے۔ ولو ترى، اور اے کاش آپ وہ منظر دیکھتے، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ موقوفون، کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الى بعض القول، وہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے، سمجھتے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، اگر تم ہمیں روکنے والے نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت کے راستے سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کی ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم خود جرم کرنے والے تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ دن رات میں تمہارا جو مکر و فریب تھا اس کی وجہ سے ہوا، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ سارے چھپائیں گے اپنی ندامت کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم ڈالیں گے تو فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، هَلْ يُجْزَوْنَ، ان کو نہیں بدلہ دیا جا رہا کسی اور بات پر، الا ما كانوا يعملون، مگر اس پر جو وہ کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جلالین کی ان آیات کی بابت جو عبارت ہے، تفسیر ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، وقال الذین کفروا، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا دنیا کے اندر قرآن، وحی اور اسلام کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو ذکر کیا، اور پھر قیامت کے دن جو ان کا حال ہوگا شرمندگی والا اس کو بیان کیا، ایک دوسرے کو الزام دینے والا جو ان کا حال ہوگا، صورتحال ہوگی، اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، من اہل مکہ، تھا اہل مکہ میں سے۔ آپ کو پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا دی ہے کہ صاحب جلالین کی عادت یہ ہے کہ وہ عموم کلمات کو بھی مخصوص پیرائے میں ذکر کرتے ہیں، کسی یعنی فرد کے ساتھ یا کسی جماعت کے ساتھ مخصوص کر کے اس کو ذکر کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنی اسی اسلوب کو باقی رکھا کہ اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا، حالانکہ یہ اپنی عمومیت کا اقتضا کرتا ہے کہ صرف اہل مکہ نہیں، اور بھی کافروں کی بہت ساری اقسام، بہت سارے علاقوں کے کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر کلمہ لن کے ساتھ نفی کی گئی، جس میں تاکید بھی ہے اور مستقبل کی نفی بھی ہے، یعنی ان کا بالکل بھی ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے ہے۔ بین یدیہ کا کیا مطلب؟ ای تقدمہ کالتوراۃ والانجیل الدالین علی البعث، جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، جن کے اندر آخرت کا بیان موجود ہے۔ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ، کیوں نہیں وہ اس پر ایمان لائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اب یہ ان کا عمل ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو ذکر فرماتے ہیں۔ قال تعالیٰ فیہم، لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَى، اے کاش آپ دیکھتے وہ منظر،
یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے، اذ الظالمون جب ظالم لوگ، الظالمون سے مراد یہاں پر الکافرون جب کافر لوگ، موقوفون کھڑے ہوں گے، محبوسون ان کو روکا گیا ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے سامنے۔ جوابی شرط اس کا محذوف ہے اور وہ ہے لکان امرا فظیعا، وہ بڑا رسوائی والا معاملہ ہوگا، یا پھر لکان منظرا مہینا، وہ بڑا رسوا کر دینے والا منظر ہوگا۔ یہ جواب شرط اس کا محذوف ہے، اور جواب شرط کو محذوف کرنا یہ اس کے ذکر کرنے سے زیادہ معنی خیز ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ذہن سے پھر اس کا جواب شرط وہ اس کی شناعت، اس کی فضاعت، اس کی قباحت کے مطابق محسوس کرتا ہے، وہ اس کو معلوم کرتا ہے۔ تو بہرحال یرجع بعضهم، ایک تو ان کو روکا جائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ ان میں سے کچھ الی بعض کچھ کو لٹا رہے ہوں گے یا الزام دے رہے ہوں گے القول بات کا، یعنی ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے کہ ہماری یہ جو ناکامی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ دوسرا فریق کہے گا نہیں نہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے، تو یہ بڑا عجیب منظر ہوگا، شرمندگی والا منظر ہوگا۔ قرآن اس کو آگے بیان کرتا ہے، دیکھیے یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، یہ یعنی تفسیر بیان ہو رہی ہے یرجع بعضهم الی بعض القول کی، کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جنہیں دنیا میں کمزور سمجھا جاتا تھا، ای الاتباع جو اتباع کرنے والے تھے، جو ماننے والے تھے، وہ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، کہیں گے للذین استکبروا ان لوگوں سے جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، الرؤساء مراد ان سے رئیس ہیں، ان کے متبوع ہیں، کیا کہیں گے ان سے؟ لولا انتم اگر تم نہ ہوتے، صددتمونا عن الایمان ہمیں ایمان سے روکنے والے، یعنی یہ جو کلمات یہاں پر محذوف صاحب جلالین نے ذکر کیے ہیں یہ اس لیے ذکر کیے ہیں کہ یہ خبر محذوف ہے، انتم مبتدا ہے اور صددتمون عن الایمان یہ خبر محذوف ہے کہ اگر تم ہمیں ایمان سے روکنے والے نہ ہوتے تو جواب شرط کیا ہے؟ لکننا مؤمنین تو ہم بھی ایمان لانے والے ہوتے، بالنبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر ان پر ایمان لانے کی وجہ سے بالقرآن وبالذی بین یدیہ من الکتب ان پر بھی ایمان لانے والے ہوتے۔ قال الذین استکبروا یعنی کمزوروں نے، جو قوی سمجھے جاتے تھے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان پر بات ڈال دی۔ اب آگے دیکھیے جو بڑے ہیں وہ کمزوروں پہ بات ڈال رہے ہیں۔ قال الذین استکبروا جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ کہیں گے للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، انحن صددناکم کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، ہم نے تمہیں منع کیا تھا، عن الہدی ہدایت کے راستے سے، بعد اذ جاءکم حالانکہ وہ ہدایت کا راستہ تمہارے پاس پہنچ چکا تھا، ہدایت اور رہنمائی تمہیں پہنچ چکی تھی۔ لا نہیں، یہ صاحب جلالین نے کلمہ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر یہ جو استفہام ہے یہ انکاری ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں روکا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کنتم مجرمین تم خود جرم کرنے والے تھے، فی انفسکم اپنی ذات میں، یعنی ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، تم خود ہی مجرم تھے، مذنب تھے، ارتکاب معاصی کرنے والے تھے۔ اب دوبارہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان پہ بات ڈالیں گے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جنہیں ضعیف کمزور سمجھا جاتا تھا، للذین ان لوگوں سے استکبروا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے مکر اللیل والنہار دن اور رات میں جو تمہارے مکر ہوتے تھے، یعنی دن کو بھی جو تمہارے مکر ہوتے تھے، رات کو بھی جو تمہارے مکر ہوتے تھے، ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ای مکر فیہما منکم بنا، اس میں تمام محذوفات کو واضح کر دیا گیا اس عبارت کے اندر کہ تمہارا مکر فی اللیل والنہار دن اور رات کے اندر، مکر فیہما ای فی اللیل والنہار دن اور رات کے اندر جو مکر ہوتا تھا، کن کی طرف سے؟ منکم تمہاری طرف سے۔ کن کے لیے؟ بنا ہمارے لیے، یعنی ہمیں جو تم فراڈ کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے اور ہمارے لیے مکر و فریب کرتے تھے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور اس مکر و فریب کا ایک حصہ یہ بھی تھا اذ تأمروننا کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر والا معاملہ کریں، ونجعل له اندادا اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں۔ اندادن یہ ندن کی جمع ہے، آگے اس کی وضاحت کی ہے صاحب جلالین نے، شرکاء کہ ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، وَأَسَرُّوا اور
وہ چھپائیں گے، ای الفریقانی دونوں فریقین ان کے اندر جتنے افراد ہیں وہ سارے چھپائیں گے، الندامت اپنی ندامت کو، کس چیز کی ندامت؟ علی ترک الایمانی ایمان چھوڑنے کی ندامت، کب؟ لما رأوا العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اسروا کا آگے جو ترجمہ صاحب جلالین نے ذکر کیا وہ کیا اخفاہا کل عن رفیقہ، ہر آدمی اپنے ساتھی سے اپنی شرمندگی کو چھپا رہا ہوگا۔ کیوں چھپا رہا ہوگا؟ مخافت التعییری، تاکہ وہ اس کو عار نہ دلائے۔ یہاں پر دو باتوں کی وضاحت کر دوں، ایک تو یہ کہ الفریقانی اس سے مراد المستکبرین والمستضعفین، کمزور سمجھے جانے والے بھی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے بھی، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں پر اسروا کا ترجمہ صاحب جلالین نے اخفا سے کیا، اخفا یخفی اخفاء چھپانا، جبکہ اسروا کا ترجمہ بعض مفسرین نے اظہروا سے کیا ہے، ای اظہروا الندامت لما رأوا العذاب، کہ وہ اظہار ندامت کریں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ تو اب اسروا کا مطلب ہے خفا چھپانا اور اظہروا کا مطلب ہے ظاہر کرنا، تو یہ ایسا کلمہ ہے جو اپنے اندر دونوں معانی رکھتا ہے، اور معانی بھی ایسے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی ان کو کہا جاتا ہے اضداد، کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اپنے دو متضاد معانی کا احتمال رکھتا ہے۔ اسروا کا چھپانا اور ظاہر کرنا دونوں معانی اس کے ہو جائیں گے۔ علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں اور ان کلمات کو جمع کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم ڈال دیں گے توق، فی اعناق الذین، ان لوگوں کے گلے میں، کفروا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، فی النار جہنم کے اندر۔ آپ نے سورہ حاقہ کے اندر اس کا بیان پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اور ایسے ہی سورہ دخان کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ تو اس طرح اور بھی آیات موجود ہیں جن آیات کے اندر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ حل بمعنی ما، حل کو ما کے معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا چونکہ بعد میں کلمہ الا آ رہا ہے، تو نہیں ہے یجزون، ان کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے وہ کسی اور چیز کے بدلے میں، الا مگر، ما كانوا يعملون، اس سے قبل ایک کلمہ یہاں پر صاحب جلالین نے ذکر کیا جزاء ما كانوا يعملون، مضاف ایک یعنی محذوف ذکر کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ جو قیامت کے دن عذاب دیا جا رہا ہے یہ بدلہ ہے ان کے اپنے اعمال کا، چونکہ قیامت کا دن وہ جزا سزا کا دن ہے، وہ عمل کا دن نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر صاحب جلالین نے اس کو واضح کیا کہ دنیا کے اندر عمل تھا، آخرت کے اندر وہ بدلہ تھا، تو ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا آخرت کے دن، اور یہ بدلہ صرف اور صرف ان کی بدعمالی کا ہے۔ فی الدنیا، دنیا کے اندر، مطلب یہ ہے کہ ما كانوا يعملون فی الدنیا یجزون فی الآخرہ ما كانوا يعملون فی الدنیا، جو وہ دنیا کے اندر عمل کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو آخرت کے اندر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو دنیا کے اندر عمل تھا اس کو بھی ذکر کر دیا، اور پھر قیامت کے دن جو ان کی آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالنے کا معاملہ ہے وہ بھی ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ ان کا جو نتیجہ ہوگا قیامت کے دن شرمندگی کی صورت میں، عذاب کی صورت میں، توق کی صورت میں اور رسوائی کی صورت میں، اس سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مشکل مرحلے سے حفاظت فرمائے، ایمان کی ہم سب کو سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے شغف اور لگن محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔